अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवश शाह महमूद और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। डी चौक को शरपसंदों से खाली करा लिया गया है। इस वक्त डी चौक रेंजर्स के मुकम्मल कंट्रोल में है। शाना चौक के पास शरपसंद मौजूद हैं जिन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कबल शरपसंद अनासरों ने जियो टीवी के ऑफिस पर हमला किया और तोड़फोड़ की। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक से बहुत दूर है। एक बार फिर आपको अहम खबर देते चलें, डी चौक को शरपसंदों से खाली करा लिया गया है। इस वक्त डी चौक रेंजर्स के मुकम्मल कंट्रोल में है। चाइना चौक के पास शरपसंद मौजूद हैं जिन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कबल शरपसंद अनासर ने जियो टीवी के ऑफिस पर हमला किया और तोड़फोड़ की। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक से बहुत दूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। पाक फौज ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया है। शहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौजी दस्ते तैनात हो गए। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम दिए गए हैं। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया है। पाक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला, एहतजाज की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। कई रुकावटों के बावजूद बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का काफिला डी चौक पहुंच गया है। 0 पॉइंट्स पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थरौ किया। पुलिस ने जवाब में मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पुलिस और रेंजर्स ने G9 सिग्नल श्रीनगर हाईवे पर मोर्चे संभाल लिए। पुलिस और इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। PTI के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद की चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते ताहाल बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। PTI एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद हैं। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस की बंदिश चौथे रोज भी बरकरार है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन डी चौक पहुंचना शुरू हो गए, जहां सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद में डी चौक और अतराफ की सिक्योरिटी सख्त कर गई है और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला भी कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से PTI की रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत कर दी गई है। शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात है। और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर खवारिज के एक गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक खवारिज का गिरोह शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खलील से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों में 3 खवारिज हलाक हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान बार बार मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है, तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई। वज़ीर आज़म हाउस में मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल किया और काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। वज़ीर आज़म हाउस में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बेलारूसी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। इसी हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑडिटर जनरल ऑफिस और बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी के दरमियान ताउन, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और पाकिस्तान नेशनल एग्रीडेशन कौंसिल और बेलारूस के एग्रीडेशन सेंटर के दरमियान यादाश्त का तबादला किया गया
गया। इसके अलावा बैन अल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहिदा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान मफ़ाहमती ताउन के समझौते का तबादला भी किया गया। इस मौके पर NTMA और बेलारूस की वजारत के दरमियान ताउन और न्यू टेक और बेलारूस के फ़नी तालीम के इंस्टीट्यूट के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती इंटेलिजेंस के ताउन से मुताल्लिक मफ़ाहमती यादाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 साल के वक्फे के बाद सदर लुकाशेंको को दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान और आवाम की तरक्की के लिए संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर के लिए पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। सदर बेलारूस एक मुदब्बिर और बसीरत अफरोज रहनुमा है। दोनों ममालिक मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए संजीदगी से मिल बैठेंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। आइंदा साल मुफाहमती याददाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। इस मौके पर बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने कहा कि मौसर सफारतकारी से तामीरी राब्तों, तबादलों और तमाम तर मामलात को बढ़ाना होगा। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर जल्द पेशरफ्त भी बढ़ाना होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। हमें अवाम बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बुशरा बीबी लाशें गिराने की मनसूबा बंदी करके आई हैं। किराए के लोगों को फ्रंट पर लाया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI के कारकुनान आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। उनकी हिकमत अमली खून खराबे से ही चलती है। किसी को बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI को इंतशार और पेशकदमी नहीं करने देंगे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि ये लोग मुल्की तरक्की की इस सफ़र को रोकना चाहते हैं। हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने PTI को खबरदार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पर धावा और घिराव पर अमन एहतजाज में ना बदला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मिली भगत से हुकूमतें गिराने और बनाने वालों का आज़ादी और हुकूक से कोई सरोकार नहीं होता। तब्दीली, आज़ादी, हुकूक, जमहूरियत ये दिलफरेब नारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि आज़ादी के दिलफरेब नारे आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार से हमकिनार होने के लिए लगाए गए हैं। KP में दहशतगर्दी से निमटने के बजाय KP हुकूमत का विफाक पर हमला तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश थी इस्लामाबाद की सड़कों पर कोई तमाशा न बने। आंसू गैस और शेलिंग से मुल्क की बदनामी हो रही है। रात को भी बताया था कि हमने PTI को संगजानी की जगह ऑफर की थी। संगजानी जाने का फैसला हो गया था। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ में है। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, इसका एजेंडा कुछ और है। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप खून खराबा चाहती है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनकी तफसीलात जमा कर ली गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। 2 रेंजर्स एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। कल 4 जवानों की शहादत हुई। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है। IG को इख्तियार है कि इनको कैसे हैंडल करना है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझ कर आगे बढ़ना चाहती है। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि जो खातून PTI मार्च की क़यादत कर रही हैं उन्हें खून रेजी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं। इस वक्त वो समझती हैं कि आगे बढ़ने में ही हमारा फायदा है। वज़ीर दिफा मजीद बोले कि पिछले दौर में बानी PTI जब इस्लामाबाद पहुंचे तो राना सनाउल्लाह ने पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। इस्लामाबाद पर हमला रुक गया था। अब भी हुकूमत का अज़्म नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत पर दारुल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का
اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرے کے دوران سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی۔ واقعے میں 4 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے، 5 رینجرز کے جوان سمیت 2 پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، جن میں متعدد شدید زخمی ہیں۔ شہید رینجرز اہلکاروں پر شرپسندوں کی جانب سے گاڑی سے کچلنے پر ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے چشم کشا بیانات منظر عام پر آ گئے۔ گزشتہ رات افسوسناک واقعے میں سیاسی شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں کو تیز رفتار گاڑی سے کچل ڈالا تھا۔ اس حوالے سے ڈیوٹی پر مامور رینجرز کے جوانوں کے اہم بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں بیورو چیف NTN نیوز عبدالحسیب سے۔ عبدالحسیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ معاملہ ہے شہید رینجرز اہلکاروں پر شرپسندوں کی جانب سے گاڑی سے کچل جانے کا۔ یہ گزشتہ رات کا واقعہ ہے جس میں ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے چشم کشا بیانات منظر عام پر آ گئے۔ گزشتہ رات افسوسناک واقعے میں سیاسی شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں کو تیز رفتار گاڑی سے کچل ڈالا تھا۔ اس حوالے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں رینجرز اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ڈیوٹی پر مامور تھے، ان کے رات 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا جب وہ G10 میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ دھرنے والی سائڈ سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی جو رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو مار کر آگے نکل گئی۔ اس واقعے میں رینجرز کے 3 جوان شہید ہوئے اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے بھی 3 اہلکار شدید زخمی۔ اس پہ ڈیوٹی پہ معمور ایک اور رینجرز اہلکار کے مطابق G10 اسلام آباد میں پولیس کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جب یہ افسوسناک واقعہ آیا۔ ان رینجرز اہلکاروں کی جو ہے وہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نبی بھی شامل تھے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف NTN نیوز عبدالحسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی مذمت صدر مملکت آصف زرداری نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے گاڑی سے کچلے جانے والے اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قراروا کی سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر حملے قابل مذمت ہے۔ انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ انتشاری ٹولہ ملک میں انقلاب نہیں خون ریزی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کسی بھی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امن و امان کے لیے موجود پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں رینجرز اہلکاروں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا رینجرز اور پولیس پر حملوں میں ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید اہلکاروں کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا شرپسندوں نے قانون کے حکمرانی کو روندا، شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رینجرز جوانوں کو خراج عقیدت شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ رینجرز جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ حملے میں ملوث شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ رینجرز جوانوں کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار، کہا فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔ شرپسندوں کی گاڑی سے رینجرز اہلکاروں کو کچل کر شہید کرنے کے اقدامات کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ شہید ہونے والے کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی تھے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ظلم کیا گیا، کیا دوسروں کو مارنا اور زخمی کرنا پرامن احتجاج ہوتا ہے؟ فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔
راولپنڈی میں ہکلا انٹرچینج کے قریب پولیس کانسٹیبل کے جاں بحق اور زخمی ہونے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور، سالار خان کاکڑ اور شائع خٹک نامزد ہیں۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت 14 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق حملہ آور ملزمان ٹیئر گیس گن، ربڑ بلٹس گنز اور اسلحے سے لیس تھے۔ ملزمان نے پولیس افسران اور اہلکاروں پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کی۔ ملزمان کی شیلنگ کے باعث پولیس منتشر ہوئی۔ ملزمان نے کانسٹیبل مبشر حسن کو زخمی کیا اور لال وین میں اغوا کر کے لے گئے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزمان کے حملے میں کانسٹیبل عدنان، رئیس اور نعیم بھی زخمی ہوئے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ ملزمان کانسٹیبل مبشر حسن کو ہکلا پل کے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق کانسٹیبل مبشر حسن کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 6 دسمبر کو طلب کر لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس 5 نومبر کو طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے 6 دسمبر کو طلب کیے گئے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی سے متعلق معاملہ زیر غور آئے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام کے بعد دیگر ججز کی آئینی درخواستوں کی سماعت سے معذرت کر لی گئی۔ ہائی کورٹ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملے پر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا کی گئی۔ متعلقہ وکیل نے کہا کہ میرا کیس آرٹیکل 199(2) کے تحت آتا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ صوبائی حکومت یا وفاق کو کارروائی سے روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا۔ آپ جسٹس کے آغا سے اجازت لے لیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم مشروط طور پر اجازت دے رہے ہیں، پہلے آفس طے کرے گا کہ یہ ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ عدالت نے نیب نوٹس، اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے، تحفظ فراہم کرنے اور دیگر کیسز کی سماعت سے معذرت کر لی۔ ایف آئی آر ختم کرنے سے متعلق درخواست کو عدالت نے تبدیل کر کے بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی۔ پولیس کی استدعا منظور کر لی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی نے کیس کی سماعت اور پروسیکیوشن نے مزید 15 روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو آئندہ 2 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا ریمانڈ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 28 ستمبر کو احتجاج کی کال دینے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر کارکنوں کو پرتشدد احتجاج پر اکسانے کا الزام ہے۔ مقدمے کے مطابق مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس پر پتھروں کیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس حملے سمیت 3 جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما قومی اسمبلی عمر ایوب کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمر ایوب کے وکیل نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ راستے بند ہونے کے باعث عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ استدعا ہے کہ عمر ایوب کو ایک پیشی کے لیے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ گلبرگ، سرور روڈ اور شادمان پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے پی ٹی آئی مظاہرین پر پرامن احتجاج اور تشدد سے گریز کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکی محکمہ داخلہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین سے اپیل ہے کہ پرامن احتجاج کریں اور تشدد سے گریز کریں۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوانین اور آئین کا احترام یقینی بنایا جائے۔ امریکی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے اپیل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حامی ہیں۔
اور اب بات کریں گے غزہ پر جاری اسرائیلی دہشت گردی کی۔ غزہ اور لبنان پر صہیونی فوج کے حملوں میں تیزی آ چکی ہے۔ غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر فضائی حملے میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں 35 فلسطینی شہید جبکہ 95 زخمی ہو گئے۔ بیروت پر فضائی حملوں میں 29 افراد شہید ہوئے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی بھی جاری ہے۔ اسرائیل پر 340 میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق حملوں میں تل ابیب کو شدید نقصان پہنچا اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں سرد موسم میں سیلاب اور غذائی قلت سے 5 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انتخابی مداخلت کے کیس میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف مل گیا۔ 6 جنوری کا کیس ختم کر دیا گیا۔ اسپیشل کونسل جیک اسمتھ نے ٹرمپ کے خلاف کیس ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ الزامات پر قائم ہیں، مگر محکمہ انصاف کی پالیسی صدر کے خلاف کارروائی سے روکتی ہے۔ امریکی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ آئندہ آئین کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف سے پہلے کیس کو خارج کر دیا جائے۔ آئینی تقاضا ہے کہ صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ محکمہ انصاف کی پالیسی ہے کہ موجودہ صدر کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹرمپ کے خلاف جیک اسمتھ کی جانب سے رواں سال اگست میں 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج پلٹنے کی کوشش سے متعلق ایک نئی فرد جرم دائر کی گئی تھی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مدھوبالا اب سفاری پارک میں خوشیاں بکھیرے گی۔ کراچی چڑیا گھر سے ہتھنی مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا ہے۔ مدھوبالا کو کنٹینر کی مدد سے سفاری پارک منتقل کیا گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ہتھنی مدھوبالا کو کراچی سے سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ چڑیا گھر میں ہتھنی کی منتقلی کے لیے فورپاس کی ٹیم موجود رہی۔ مدھوبالا ہتھنی کو خصوصی پنجرے میں بند کر کے کنٹینر کے ذریعے سفاری پارک منتقل کیا گیا۔ مدھوبالا کراچی زو میں 15 سال سے تھی۔ مدھوبالا سونیا اور ملکہ کے ساتھ سفاری پارک میں رہیں گی۔ گزشتہ برس 9 عمر ہتھنی مدھوبالا اپنی ساتھی نور جہاں کے انتقال کے بعد سے کراچی چڑیا گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ نور جہاں کی موت نے مدھوبالا کی صحت اور زندگی کے لیے تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ فورپاس کے ماہرین نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اسے فوری طور پر سفاری پارک منتقل کر دیا جائے۔ مدھوبالا سمیت 3 دیگر ہاتھیوں کو بہت چھوٹی عمر میں 2010 میں تنزانیہ سے کراچی لایا گیا تھا۔ دلچسپ خبروں میں آپ کو بتائیں کہ نئے شادی شدہ جوڑے فوٹو شوٹ کے لیے خوبصورت جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ لمحات انہیں ہمیشہ یاد رہیں، لیکن اسلام آباد میں ایک نو بیاہتا جوڑے نے راستے بند کرنے کے لیے لگائے گئے کنٹینرز کو فوٹو شوٹ کے لیے منتخب کر لیا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ شادی کے دن کو یادگار بنانا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے۔ اس دن کی یادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دلہا اور دلہن نت نئے انداز میں فوٹو شوٹ کرواتے ہیں تاکہ اس خاص دن کی یادوں کو برسوں بعد بھی تازہ کیا جا سکے۔ ایسا ہی کچھ ہوا اسلام آباد کے رہائشیوں کے ساتھ بھی، جن کی شادی کا فوٹو شوٹ ملکی موجودہ حالات کی نظر ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں نہ دلہا گھبرایا نہ دلہن، بلکہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دونوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سڑکوں پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے سامنے ہی فوٹو شوٹ کر دیا، جو سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی خولا اور قاسم نے احتجاجی ریلی کے باعث سڑکوں کے کنارے کھڑے کنٹینرز کے سامنے فوٹو شوٹ کروا کر اپنے اس خاص دن کو یادگار بنا دیا۔ اور کھیلوں کے میدان سے خبر ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بورڈ میٹنگ 29 نومبر کو طلب کر لی ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ کرکٹ بورڈ کو آگاہ بھی کر دیا گیا۔ بورڈ میٹنگ ورچوئل ہوگی، جس کا ایجنڈا چیمپئنز ٹرافی ہوگا۔ بورڈ میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل اور بھارت کا پاکستان نہ آنے سے متعلق بھی بات ہوگی۔ میٹنگ میں بھارت کے پاکستان نہ آنے پر کیا اقدامات ہوں گے، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہائیبرڈ ماڈل قبول کرنے سے انکار کے باعث چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار ہو گیا، جس سے براڈ کاسٹرز بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پاکستان نے زمبابوے کو دوسرے ون ڈے میں 10 وکٹوں سے شکست دی۔ بلاوایو میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 33ویں اوور میں 145 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ زمبابوے کی جانب سے ڈیون میئرز نے 33، شان ولیمز نے 31 رنز اسکور کیے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے اپنے ون ڈے ڈیبیو پر 4 وکٹیں حاصل کی۔ سلمان آغا نے 3، فیصل اکرم اور سائم ایوب نے ایک وکٹ حاصل کی۔ جواب میں قومی ٹیم نے 146 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے سائم ایوب نے شاندار
شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 53 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی اور ناقابل شکست 113 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبداللہ شفیق نے 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔